الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 تک ہم پچھلے درس میں کر چکے تھے۔ آج سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 اور اس کی آیت نمبر 3 سے ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بڑی کچھ اہم تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ تعلیمات تو ساری اہم ہوتی ہیں، لیکن بعض ایسی ہوتی ہیں جن کی روزمرہ زندگی میں زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ تم پر حرام کیا گیا مردار جانور اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس کے اوپر اللہ کے غیر کا نام لیا گیا ہو، والمنخنقۃ اور وہ جانور جو گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو، والموقوذۃ اور وہ جانور جو چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو، والمتردیۃ اور جو اوپر سے گر کر ہلاک ہوا ہو، والنطیحۃ اور جو سینگ لگنے سے ہلاک ہوا ہو، وما اکل السبع الا ما ذکیتم اور وہ جانور کہ جس کو درندے نے کھایا ہاں اس میں سے جو تم ذبح کر لو، وما ذبح علی النصب اور وہ جانور جو بتوں کی قربان گاہ کے اوپر لا کر ذبح کیا گیا ہو، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ اور یہ کہ تم تیروں کے ذریعے تقسیم کرو، ذَلِكُمْ فِسْق یہ گناہ کا کام ہے، الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ آج کے دن کافر مایوس ہو گئے تمہارے دین کی طرف سے تو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین منتخب کر لیا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم تو جو شخص
مجبور ہو جائے شدید بھوک کی حالت میں گناہ کی طرف مائل نہ ہوتے ہوئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ آیت کریمہ کی ابتدا میں یہ فرمایا گیا کہ تمہارے اوپر کچھ چیزیں حرام ہیں۔ اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ ان میں سے پہلے ذکر کی گئی کہ تمہارے اوپر مردار جانور وہ حرام کیا گیا ہے، اس کو تم نہیں کھا سکتے ہو۔ مردار جانور کو ہے کون سا ہے؟ جو غیر شرعی طریقے سے جس کو مارا گیا ہو وہ مردار جانور ہے۔ مثلا ایک جانور وہ یا تو سرے سے وہ حلال ہی نہیں ہے، یا وہ حلال تو تھا لیکن اس کو ذبح اس طریقے سے کیا گیا جو غیر شرعی طریقہ ہے، کیونکہ شرعی طریقہ ذبیحے کا کیا ہے کہ اس کی گردن کے اوپر چھری چلائی جائے جس کی وجہ سے اس کی رگیں کٹ جائیں، یہ شرعی طریقہ ہے۔ آگے اس کی مزید تفصیلات ہیں کہ کتنی رگیں کاٹی جائیں۔ اور اسی طرح تمہارے اوپر خون بھی حرام کیا گیا، بہتا ہوا خون وہ حرام کیا گیا اس کا کھانا۔ اور اسی طرح خنزیر کا گوشت، خنزیر نجس العین ہے۔ نجس العین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی ہر چیز نجس ہو، ناپاک ہو۔ خنزیر کی کسی چیز سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے، نہ اس کو کھایا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کی کھال سے، ہڈی سے کسی قسم کا کوئی فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو بعض جانور ہیں ہمیں معلوم ہے، جیسے شیر ہے، شیر کو کھا تو نہیں سکتے ہیں لیکن اس کی کھال سے، اس کے چمڑے سے مختلف قسم کی چیزیں بنتی ہیں، ان کو کام میں لایا جا سکتا ہے۔ لیکن خنزیر کے گوشت میں خنزیر کا گوشت بھی کھایا نہیں جا سکتا ہے جو یہاں ذکر کیا گیا، اور خنزیر نجس العین ہے، اس کی کسی چیز سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ جانور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ شرعی طریقہ یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، جیسے بسم اللہ اللہ اکبر اس طرح پڑھا جائے، جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔ معلوم ہو کہ ہمارے دل کے اندر بھی عقیدہ توحید ہے اور ہم اس جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کریں۔ لیکن اگر ایک آدمی جو ہے وہ اللہ کے غیر کا نام لے، مثلا وہ کسی اپنے کسی بت یا کسی اللہ کا کوئی ولی ہے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ ذبح کر رہا ہے، تو وہ جانور بھی حلال نہیں رہتے۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے کسی نیک بندے کے لیے یا اپنے اعزاء و اقارب میں سے کسی کے لیے جانور اس مقصد کے لیے ذبح کرے کہ یا اللہ میں یہ جانور ذبح کرتا ہوں، اس کا گوشت میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گا، یہ ایک نیک کام ہوگا، ایک ثواب کا کام ہوگا، اس کے اوپر جو آپ مجھے ثواب دیں گے اس ثواب کو میرے فلاں عزیز تک پہنچا دیجیے۔ اور اسی طرح والمنخنقۃ، وہ جانور جس کو گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو، موقوذۃ، جو چوٹ لگ کر ہلاک ہو، ٹکر لگ کر ہلاک ہوا ہو، اور متردیۃ، جو گر کر ہلاک ہوا، مثلا چھت سے گر کر ہلاک ہو گیا، پہاڑی سے گر کر ہلاک ہو گیا، والنطیحہ، اور جو سینگ لگنے سے ہلاک ہوا ہو، کسی دوسرے جانور نے اس کو سینگ مارا ہو، وما اکل السبع، کسی درندے نے اس کو کھا لیا ہو، مثلا جیسے چیتا ہے بکری کو کھا لیتا ہے، شیر بکری کو کھا لیتا ہے، بکری ویسے تو حلال ہے لیکن اگر اس نے اس کو مردار کیا، ہاں اس میں یہ بات ہے کہ آگے اس کی کیا ذکر کی، الا ما ذکیتم، کہ اس نے اس کو زخمی کر دیا، درندے نے کسی حلال جانور تھا اس کو زخمی کر دیا، اب اس جانور کے مرنے سے پہلے اس کو شرعی طریقے پر ذبح کر دیں، اس کی گردن پہ چھری پھیر دیں، تو اس صورت میں وہ حلال ہو جائے گا۔ اور وما ذبح علی النصب، اور جو بتوں کی قربان گاہ کے اوپر، ان کے آستانے کے اوپر جو ہے وہ ذبح کیا گیا ہو، یہ مشرکین کرتے تھے اپنے، انہوں نے ان کے بت تھے، ان بتوں کی اپنے گمان کے مطابق خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی ایک جگہ مقرر کی ہوتی تھی، وہاں جا کر جانور ذبح کرتے تھے۔ اس قسم کے جانور کو بھی فرمایا کہ یہ حرام ہے تمہارے اوپر کھانا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تیروں کے ذریعے، جوئے کے تیروں کے ذریعے تقسیم کرو۔ اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ یہ ایسا کرتے تھے کہ
مثلا اونٹ ہے، چند لوگوں نے مل کر اس کو ذبح کیا. اب ذبح کرنے کے بعد انہوں نے کچھ تیر رکھے ہوتے تھے اور ان تیروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا فلاں کا اتنا حصہ ہے، فلاں کا اتنا، مثال کے تو فلاں کا حصہ 10 کلو ہے، فلاں کا حصہ 15 ہے، فلاں کا حصہ 3 کلو، اس طرح کر کے رکھا ہوتا تھا. تو پھر قرآن اندازی کرتے تھے، جس کا جتنا نکل آتا تھا، جو تیر جس کا نکل آتا اس کو اتنا دے دیتے. تو یہ ایک طرح کا جوا بن جاتا ہے. آدمی جو ہے وہ سارے ہی اس مال میں تو سب شریک ہیں اس کو خریدنے میں اور برابر کے شریک ہیں، لیکن ملتا کسی کو زیادہ کسی کو کم ہے. اور دوسری صورت اس کی ایک اور بھی تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کچھ تیر رکھے ہوتے تھے اور وہ تیر ایسے ہوتے تھے کہ جیسے ہمارے دور میں ہوتا ہے کہ فال نکالتے ہیں. ان تیروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا مثلا کسی آدمی کا کوئی کام ہے، آج میں فلاں جگہ جاؤں یا نہ جاؤں، یا آج فلاں کام کروں یا نہ کروں، تو اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا نعم یا لا. نعم یعنی جی، لا نہیں، نو. اب اگر وہ نکل آتا جی نعم تو اس کا مطلب وہ کہتے تھے ٹھیک ہے اس کام کو کر لو. اگر لکھا ہوتا لا نہیں تو اس کا مطلب ہوتا کہ نہ کرو اس کام کو. تو یہ بھی ایک بے تکی سی بات تھی. یہ لوگ جیسے آج کل طوطے کے ذریعے فال نکالتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں، یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے. فرمایا کہ ذالکم فسق، یہ گناہ کا کام ہے اور سخت اس سے منع کیا گیا. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، آج کے دن یہ کافر لوگ تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے، یعنی کہ تمہارا دین مغلوب نہیں ہو سکتا ہے. کافروں کی تو یہی خواہش ہوتی تھی اور کوشش ہوتی تھی کہ یہ جو دین ہے اس کو کسی طرح دبا دیا جائے، مسلمانوں کو دبا دیا جائے. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ یہ مایوس ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان سے مت فلا تخشوا واخشون، تم ان سے مت ڈرو، مجھے سے ڈرو، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے جو بات ذکر فرمائی گئی یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی. حجۃ الوداع کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حج جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا یعنی جس میں آپ نے امت کو الوداع کہہ دیا اور اسی میں وہ مشہور خطبہ حجۃ الوداع وہ دیا گیا تھا. اس میں آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر لیا اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین منتخب کر دیا. اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب وہ جو دین حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اب وہ ہر طرح سے مکمل ہو گیا. اس کے اندر اب کوئی کمی بیشی یا زیادتی نہیں ہوگی. تو یہ ایک ایسی آیت تھی کہ جس کے اوپر یعنی مسلمانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ کا دین بھی مکمل ہوگا اور حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کو لے کر آئے دنیا میں وہ مقصد بھی پورا ہو گیا. 3 باتوں کا اس میں ذکر کیا گیا. ایک بات تو یہ کہ تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. اب دین کے مکمل کرنے کا مطلب ہے اس میں کوئی ایڈیشن یا سبٹریکشن نہیں ہے. اگر دین میں کوئی ایڈیشن ہوگی، کسی چیز کا اضافہ ہوگا دین سمجھ کر، تو وہ بدعت کہلائے گی. اگر دین میں کسی چیز کی سبٹریکشن ہوگی، اس میں سے کسی چیز کو وہ نکالا جائے گا تو وہ الحاد ہو جائے گا. دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. صراط مستقیم کیا ہے کہ جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں بس اس کو اسی طرح رکھنا. دوسری بات یہ کہ تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، نعمت اسلام کو، کیونکہ مسلمانوں کے اوپر نعمت ہے یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کو پورا کر دیا. اور تیسری بات ایک اسلام کو تمہارے لیے دین منتخب کر لیا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور کوئی بھی طریقہ قبول نہیں ہے. اسلامی طریقہ کار جب قبول ہوگا. اور یہ آیت ایسی ہے کہ اس آیت کے بارے میں اس میں چونکہ دین کے مکمل ہونے کی بشارت دے دی گئی اور دین کے پورا ہونے کی بشارت دے دی گئی اور دین کے منتخب کیے جانے کی بشارت دے دی گئی،
لہٰذا اب اس آیت سے واضح طور پر یہ معلوم ہو چکا کہ دین کے اندر کسی قسم کی کمی یا بیشی کرنا یہ قطعاً قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ دیکھو ہم نے یہ جو چیزیں بتائیں نا یہ تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں، ان میں سے کسی چیز کا بھی کھانا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ انتہائی مجبوری ہو، شدید بھوک ہے اور کوئی چیز ہی نہیں مل رہی ہے، ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ آدمی کسی ایسی جگہ ہو کہ جہاں اس کے پاس ان کے علاوہ کوئی چیز کھانے کی نہ ہو، تو پھر اس صورت کے اندر کیا ہوگا کہ صرف بقدر ضرورت، یعنی اتنی ضرورت کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی بچ جائے، بقدر ضرورت آدمی ان چیزوں کو کھا سکتا ہے، اور اس میں بھی اپنے دل کے اندر یہ بات رکھے کہ یہ چیز تو میرے لیے اصلاً تو حرام ہی ہے، لیکن میں صرف انتہائی مجبوری کی حالت میں اس کو استعمال کر رہا ہوں۔ اگر ایک آدمی ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر دلوں کے حال جانتا ہے اور اس کو معلوم ہے انسان کی نیت کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر مواخذہ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بخش بھی دیں گے اور وہ مہربان بھی، رحم کرنے والے بھی ہیں۔ سورہ بقرہ میں ایک جگہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر، وہاں بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ سے کہ تمہارے اوپر یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں، ہاں جو شخص انتہائی مجبور ہو جائے کہ اس کو کوئی اور چیز مل رہی نہیں ہے تو پھر بقدر ضرورت وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اسی کی بنیاد کے اوپر علماء نے یہ بھی لکھا کہ الضرورت تقدر بقدرها، کہ جتنی ضرورت ہے اس کا اتنا ہی اعتبار کیا جائے گا، جس حد تک ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی گنجائش ہے، اس حد کو کراس نہیں کرنا چاہیے، اور پھر جیسی حالات بہتر ہوں پھر انسان کو جو اصل حکم ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں اس کی طرف لوٹ آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ارحمنا ورحم علی امت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیے، اپنی محبت معرفت نصیب فرمائیے، قرآن پاک کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ کریم، جنہوں نے اس سلسلے میں تعاون کیا ان کے اس تعاون کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہی ہمیں دنیا آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائیے، ہر قسم کی موذی امراض سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔